باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما هو اہل والصلاة والسلام علی محمد وآل الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآل الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ اس سلسلہ درس قرآن میں ہماری جو صورت موضوع تھی سورہ والنجم۔ سورہ والنجم مکی صورت ہے، مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئی تھی ان میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس صورت کی جو ٹوٹل ہے وہ ٹوٹل آیات 62 یعنی 62 آیات ہیں، جس میں سے ہم نے توفیق خدا سے آیت نمبر 25 تک 4 حصوں میں درس ہو چکا ہے۔ یعنی پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5، دوسرا حصہ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 9، تیسرا حصہ آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 18، اور چوتھا حصہ آیت نمبر 19 سے 25 تک۔ آج آیت نمبر 26 سے 31 یعنی 26 آیت سے 31 آیت تک۔ تو یہ چند آیات آج 5واں حصہ ہے، تو ان چند آیات کی تلاوت، ترجمہ اور پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اور آسمانوں میں کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں جن کی شفاعت کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اللہ کی اجازت سے، اللہ کی اجازت کے بعد وہ جس کے لیے چاہے اور پسند کرے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ جو آسمانوں میں فرشتے ہیں وہ بھی شفاعت کرنے کا حق نہیں رکھتے جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو اور اللہ ان کی شفاعت پہ راضی نہ ہو۔ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ چونکہ جو مشرکین تھے وہ کہتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارے جو بت ہیں یہ ہماری شفاعت کریں، یہ ہماری سفارش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہا کہ جب میرے فرشتے، میری مخلوق میرے اوامر کے تابع ہو کے میری اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے، یہ تمہارے پتھر کے بنائے ہوئے بت یہ کیسے شفاعت کریں گے؟ یہ جواب ہے۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة تسمیۃ الانثى۔ یقیناً جو لوگ ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام لڑکیوں جیسے رکھتے ہیں، یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر لڑکیوں والے ان کے نام رکھتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اس کی وضاحت کی تھی۔ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ حالانکہ انہیں کچھ اس چیز کا علم نہیں ہے، وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور گمان تو حق تک پہنچنے کا کچھ کام نہیں دیتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو کافر مشرک ہیں یہ گمان کی پیروی کرتے ہیں، ظن اور گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ ظن اور گمان یہ انسان کو حق تک نہیں پہنچاتا۔ ہاں بعض ظن اور گمان جو یقین کا فائدہ دیں تو اس کے لیے جو ہے فقہا نے علیحدہ ایک حکم بیان کیا۔ تو عام جو ظن اور گمان ہوتا ہے وہ یقین کا فائدہ نہیں دیتے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ظن اور گمان کی وجہ سے غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ وَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ بس آپ بھی ان سے منہ موڑے۔ اللہ تعالیٰ خطاب کرے، یعنی اے میرا رسول آپ بھی ان لوگوں سے منہ موڑ لیں جو ہمارے ذکر سے منہ پھیر رہے ہیں اور صرف دنیاوی زندگی کے خواہاں ہیں۔ یعنی اے رسول آپ ان لوگوں سے منہ پھیر لیں جو آپ سے منہ پھیر چکے، یہ دنیاوی زندگی چاہتے ہیں، آخرت کو سدھارنا نہیں چاہتے۔ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، یہ سدھرنے والے نہیں۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ لِمَنِ اهْتَدَىٰ۔ یہی ان کے علم کی انتہا ہے، آپ پروردگار یہی ان کے علم کی انتہا ہے،
آپ کا پروردگار بہتر جانتا ہے، یعنی اے رسول آپ کا پروردگار بہتر جانتا ہے اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور اس کے راستے پر یعنی کون ہدایت پر ہے۔ اللہ سب سے آگاہ ہے، کون بھٹکا ہوا ہے، کون ہدایت کے راستے پر۔ آیت نمبر 26 کا پیغام تو یہ تھا، آیت نمبر 26 سے 30 تک آیات 26 کا پیغام۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں بہت سارے جو بت پرست تھے، مشرکین اور کفار، بت پرست لوگ، ان لوگوں نے اپنے بتوں کو فرشتوں کو اپنے بتوں کو بھی پتھر اور لکڑی اور سونے اور چاندی سے بنایا ہوا تھا، اور جو فرشتے تھے ان کی مورتیاں بھی سونے، چاندی، لکڑیاں، پتھروں سے بنائی ہوئی تھی۔ تو یہ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ سارے اپنے بتوں کے ساتھ ان فرشتوں کی بھی مورتیوں کو عورتوں کی شکل میں اکٹھا رکھتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو اب جب یہ اپنے بت بناتے تھے سونے چاندی کے، لکڑی کے، پتھر کے، کھجور کی گٹھلیاں نکال کے اس کی جو میٹھا ہوتا تھا اس سے بناتے تھے، مٹھائیوں کے بت بناتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے پھر وہ تبرکاً کھاتے رہتے تھے۔ یعنی ایسے نااہل اور نادان قسم کے لوگ، خود اپنے ہاتھوں سے اپنا بت بنانا، پھر اپنے ہاتھوں سے خود کھاتے۔ تو اب یہاں پر جو ہے ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے جو بت بناتے ہو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو جواباً جب ان سے کہا گیا کہ یہ تم لوگوں نے یہ جو بت بنائے اپنے ہاتھوں سے مختلف چیزوں کے، ان کا کیا فائدہ؟ تو وہ جواباً کیا کہتے ہیں؟ ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ خدا کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے۔ بتوں کی ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الزاماً کیا جواب دیا؟ اللہ نے ان کو جواب دیا، اے نادانو، جو میری مخلوق نور سے بنی ہے، ملائکہ میرے اوامر کی مخالفت نہیں کرتے، وہ میری اجازت کے بغیر شفاعت کا حق نہیں رکھتے، تو تمہارے بنائے ہوئے یہ پتھر کے، لکڑیوں کے، مٹھائیوں کے، سونے چاندی کے یہ بت یہ کیسے سفارش کریں گے؟ تو لہٰذا ان کے اس باطل نظریے کو جھنجھوڑا۔ تو یہاں پر دیکھیں شیطان کی شیطانیت دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے حصے میں علم اور شعور رکھا۔ حضرت آدم کو علم بھی دیا اور حکمت بھی دی، عقل دی۔ جہاں پر عقل ہے وہاں شعور ہے، وہاں علم ہے۔ اللہ نے انسان کے حصے میں علم اور شعور رکھا، ہدایت رکھی، حکمت رکھی، لیکن شیطان کی شیطانیت نے اتنا انسان کو بہکایا کہ وہ لا شعور لا علم چیزوں کے سامنے جھکنے پہ مجبور ہو گئے۔ بت نہ وہ علم رکھتے ہیں نہ شعور رکھتے ہیں۔ شیطان نے اس طرح بہکایا، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونے لگے، ان کی عبادت کرنے لگے۔ تو یعنی یہاں پر جو ہے یہ جب انسان عقل سے کام نہ لے، خواہشات نفس سے کام لے، تو پھر انسان اس طرح اپنا دین برباد کر بیٹھتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد رحمۃ اچھا، بت پرست جو ہیں، ہمارے ان سے سوال ہے، جو بت ہیں، جو اسی طرح سے آج دنیا عرب میں بھی اب بت جو ہے وہ وجود میں آ چکے ہیں، اور ہندوستان میں بھی جو ہے وہ بت ہیں۔ لہٰذا اب ہمارے ان لوگوں سے سوال ہے جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو بت ہیں اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتے، یہ اتنے عاجز ہیں، اور یہ بت اتنے عاجز ہیں خود اپنے وجود میں ہمارے محتاج ہیں، یعنی بت پرستوں کے محتاج ہیں، ان لوگوں کے محتاج ہیں۔ تو ان بت پرستوں کو سوچنا چاہیے کہ جو بت اپنے وجود میں ہمارے محتاج ہیں، یعنی بت پرستوں کے محتاج ہیں، وہ ان لوگوں کو کیا عطا کریں گے؟ یہ بت پرستوں کو سوچنا چاہیے، ان کے لیے دعوت فکر ہے کہ جو بت اپنے وجود میں بت پرستوں کے محتاج ہیں، تو پھر وہ ان کی حاجت کیسے پوری کر سکتے؟ وہ اپنی حاجت پوری نہیں کر سکتے، اپنا وجود اپنے آپ کو نہیں عطا کر سکتے، تو دوسروں کو کیا وجود عطا کریں گے؟ دوسروں کی وہ کیا آرزویں اور خواہشات پوری کریں گے؟ تو لہٰذا یہ بت جو ہیں
یعنی باہر ان کی وہ جتنی بھی دلیلیں دی جائیں عقلی طور پہ، بت پرست جو ہیں اس قدر یعنی عقلوں پہ پردے پڑ چکے ہیں، اور بت پرستوں نے اپنے مذہب کو تقویت دینے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں، ایسے جو ہیں وہ طریقے اپنائے ہیں کہ جس سے سادہ لوگ بت پرستوں کو، تاکہ وہ اس باطل عقیدے اور شرک اور بت پرستی پر قائم رہے، مضبوط دلیلیں نہیں، اپنے عقیدے اور مذہب کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ضعیف اور کمزور راستے اختیار کیے۔ کیا ابھی بھی جو بت ہیں اس وقت ہندوستان میں، تو اس میں بعض بتوں میں بت پرستوں نے جو انجینئرز ہیں بنانے والے، انہوں نے کیا کیا ہے، مثلا کالی ماتا کا جو بت ہے یا رام کا بت ہے یا دوسرے جو ان کے بڑے بڑے بت خانوں میں جو ان کے شخصیات ہیں جو بت ہیں، ان کی زبان میں انہوں نے ایک سوراخ کیا ہوا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، پجاری دودھ کا پیالہ اس کے قریب کرتا ہے اور اس زبان میں ایک سوراخ ہے جو پیچھے کے ذریعے سے، ہوا کے ذریعے سے اس دودھ کو کھینچتے ہیں، اور جو سادہ لوگ بت پرست ہوتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں، ان کا ایمان وہیں رہ جاتا ہے۔ کہتے ہیں دیکھو ہمارے دودھ کی جو پیشکش کی تھی، جو ہم نے تبرک، جو بھوگ چڑھایا تھا ہم نے، ہمارے بتوں نے، ہمارے خداؤں نے قبول کر لی۔ تو یعنی اس قدر وہ اپنے ضعیف الاعتقاد لوگوں کے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ دوسرا ایک اور بت ہندوستان میں جو ہے سامنے آیا کہ ایک بت بنانے والوں نے بت بنایا کہ جس میں ایک بت کی آنکھوں میں مسلسل آنسو بہتے تھے۔ جب تحقیق ہوئی بت پرستوں کہ اس بت کو جب دیا گیا مسلمانوں نے تحقیق اس کا ریزن کیا ہے، تو تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ اس بت کے پیچھے سے ایک جو ہے وہ پانی وہ آتا تھا اور جو اس کی آنکھوں سے وہ نکلتا تھا، تو اس طرح سے وہ دیکھنے والوں کو یہ لگتا کہ یہ جو ہے یہ بت رو رہا ہے۔ یعنی ضعیف الاعتقاد لوگ یہاں پہ بھی گمراہ ہو گئے، سمجھا کہ یہ ہمارا بت جو ہے ہماری مصیبتوں پہ، ہماری تکلیفوں پہ یہ گریہ کر رہا ہے، یعنی یہ بھی ہمارے غم میں غم زدہ ہے۔ اسی طرح سے تیسرا ایک اور بت جس کا نمونہ ملتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی، ایک مشہور سلطان گزرے، کہ جب اس نے ہندوستان پہ حملہ کیا تو اس نے ہندوستان جو گجرات میں سومناتھ کا مندر تھا، جو بہت بڑا مندر تھا سومناتھ مندر، یعنی یہ گجرات تقریباً یہ ہمارے پاکستان میں حیدرآباد سے آگے کی طرف جو ہے انڈیا میں جو بارڈر سے آگے گجرات کے علاقے میں سومناتھ کا مندر، بہت بڑا مندر سومناتھ مندر آج بھی موجود ہے۔ وہاں پر جب یہ حملہ ہوا تو سلطان محمود غزنوی نے جب حملہ کیا تو وہاں پر اس مندر میں بہت سارے بت تھے، لیکن ایک بہت بڑا بت تھا۔ اس بت کو دیکھ کے سلطان محمود غزنوی بھی حیران ہو گیا۔ ایک مرتبہ وہ بھی شک اور تردد میں آ رہا تھا، خدائے واحد پر ایمان رکھتے ہوئے وہ بھی تردد میں آ گیا۔ وہ کیسے؟ سارے بتوں کو گرا دیا، ایک اتنا بڑا بہت بڑا ہیکل بت جو فضا میں ہے، بغیر سہارے کے لٹکا ہوا ہے، اور باقی بت اس کے اطراف میں۔ اب وہ بادشاہ حیران پریشان، ظاہری طور پہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اور بغیر سہارے کے اتنا بڑا بت یہ اپنے وجود میں یہ فضا میں کیسے قائم ہے؟ یعنی آپ نے ایک چھوٹا سا بلب اگر لگانا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو ہلکی سی تار کا سہارا دینا ضروری ہے، ایک فانوس، اس کے لیے بھی آپ کو ضرورت ہے۔ اتنا بڑا ہیکل وزنی بت جو ہے اس کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ محمود غزنوی پریشان، اب پریشانی کا حل کہاں سے ملا اس کو؟ یہ بہک رہا تھا جو اس کے ساتھ علماء کی جماعت تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے، آؤ گھبراؤ نہیں، تھوڑا سا ہمیں جائزہ لینے دو۔ ریسرچ اور تحقیق سے یہ معلوم ہوا، کہا کہ یہ جو بت ہے یہ لوہے کا وجود ہے، اور اس بت کے ارد گرد اطراف میں مقناطیس کی طاقت جو ہے وہ لگا دی گئی، ہر طرف سے مقناطیس اس بت کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اس لیے یہ بت جو ہے ہوا میں اس طرح سے یہ رکا ہوا ہے اور ٹھہرا ہوا ہے بغیر سہارے کے موجود۔ اور ان علماء نے کہا اگر ہماری بات کا یقین نہیں،
ہماری بات کی تصدیق کرنا چاہتے ہو، اس مندر کی ایک دیوار گرا دو، یہ بت نیچے گر پڑے گا۔ اب علماء نے کہہ دیا، تو لہٰذا سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ دیوار گرائی جائے۔ دیوار گرائی، جیسے ہی دیوار گری وہ بت نیچے گرا۔ اب اس کو بھی سکون آئے۔ دیکھیں، بادشاہ بھی عقیدہ توحید سے بہہ کر بت پرستی کی طرف جا رہا تھا۔ عقیدہ توحید کس نے بچایا؟ علماء کرام کی صحبت سے، علماء کے ساتھ جڑ کر رہے ہیں، علماء کی محفلوں میں بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیں، جو قومی جو نسل علماء سے دور رہتی ہیں وہ ہمیشہ جاہل رہتی ہیں، وہ ہمیشہ گمراہ رہتی ہیں، وہ قرآن اور دین سے دور رہتی ہیں۔ لہٰذا بادشاہوں نے بھی اگر اپنے دین کی سلامتی پائی ہے تو علماء کی صحبتوں سے پائی ہے۔ تو لہٰذا اب بادشاہ غزنوی جو تھا، اس نے کہا کہ جب یہ بت گر گیا تو بہت سارے ہندو اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس بت کو نہ توڑیں، آپ ہم سے اتنی بھاری رقم لے لیں کہ سلطان سے کہا آپ کی فوج کا خرچہ نکل آئے گا۔ وزیروں نے موافقت کی کہ بات تو اچھی ہے، ہماری فوج کا اتنا خرچہ ہے وہ نکل آئے گا۔ تو اب یہ سلطان محمود غزنوی تھا، حالانکہ تھا بادشاہ، لیکن علماء کی صحبت اور مشورے پر عمل کیا۔ کیا کہا کہ نہیں۔ علماء کی صحبت نے کیا جواب دیا اس کو؟ کہا کہ نہیں، ہم پیسے نہیں لیں گے۔ کیوں پیسے نہیں لیں گے؟ کہا کہ ہم یہ بت توڑیں گے۔ کہا کہ اس لیے کہ اگر میں نے بت کے پیسے لے لیے تو دنیا قیامت تک مجھے کہے گی سلطان محمود غزنوی بت فروش تھا، یہ نہیں کہیں گے سلطان غزنوی بت شکن تھا۔ میں چاہتا ہوں قیامت تک جو یہ ریکارڈ قائم ہو جائے کہ میں بت شکنوں میں سے ہوں، بت فروشوں میں سے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد اور سب سے پہلے اس نے اس لوہے کے بت پر خود اس نے ہتھوڑا مارا، اور انہوں نے جو دھات کے ذریعے سے بارہ اس لوہے کے بت کو انہوں نے ضائع کیا، خراب کیا۔ تو دیکھیں، ایک سلطان محمود غزنوی حاکم، علماء کی صحبت سے یہ اس نے دیکھا کہ توحید کو میں نے باقی رکھنا۔ وہ جیسے بھی اپنے زمانے کا تھا، چاہے ظالم ہو یا چاہے خیر خواہ ہو، وہ علیحدہ تاریخ ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ علماء کی صحبت سے اس نے کیا سیکھا؟ عقیدہ توحید انسان کا محکم ہونا چاہیے، عقیدہ توحید پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اب موجودہ دور میں ہم بھی تو بت شکن بن سکتے ہیں۔ ہم کہیں کہ ہم کیسے بنے بت شکن؟ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ جائے بت خانوں میں جا کے آپ جو ہے وہاں پر بت توڑنا شروع کر دیں، جس سے تفرقہ بازی یا جو ہے اس طرح سے نقصان۔ ظاہری بات ہے، سید رسول نے بھی جب فتح مکہ کے وقت اقدام کیا تھا تو حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے، ہر چیز کا موقع اور محل ہوتا ہے۔ تو بہرحال آج کے دور میں ہم بت شکن کیسے بن سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص جو اپنی قوم کا سربراہ ہے، اپنے خاندان کا سربراہ ہے، اپنے گھر کا سربراہ ہے، اپنی اولاد کا سربراہ ہے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے علاقے میں جہاں بھی دیکھیں ہمارے اندر گمراہی ہے، ہمارے اندر بدعات ہیں، ہمارے اندر خرافات ہیں، ہمارے اندر رسم و رواج ہیں، اور ہمارے جو اعمال ہیں، طور و طریقے ہیں، وہ قرآن اور سنت کے مخالف ہیں، تو پھر ہم اپنے اندر سے ان بدعات و خرافات کے بتوں کو توڑیں، ہم اپنے اندر سے ان بدعات کو، گمراہیوں کے ان بتوں کو توڑیں۔ اور یہ بت ہم کس چیز سے توڑیں گے؟ اس کے لیے بہترین ہتھیار قرآن ہے اور سنت محمد وآل محمد۔ تو لہٰذا ہمیں بھی سب کو یعنی بت شکن بننا چاہیے، اور بت شکن اس دور کا وہ ہے جو گمراہی اور جہالت کا خاتمہ کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے، ہماری عزت کم ہو جائے گی، تو یعنی اس کا مطلب ہے ہم دین ہماری نگاہ میں قیمتی نہیں ہے، ہم اپنی عزت کو، ہم اس چیز کو، اپنے رتبے کو، اپنے مقام کو زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں۔ کاش کربلا والوں کے پیغام کو سمجھیں کہ دیکھیں انہوں نے
دین خدا کی بقا کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ کا دین باقی رہ جائے۔ تو ہمارے گھروں میں بھی یعنی دین کا احیا ہونا چاہیے، اور اس کا آغاز ہم سب کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے اب یہ کفار کہتے تھے مشرکین کہ ہمارے بت کیا کرتے ہیں؟ شفاعت کرتے ہیں، لیکن اللہ نے نفی کی کہ بت جو ہے شفاعت کا حق نہیں رکھتے۔ ہاں، شفاعت کا حق کس کو ہے؟ انبیاء مرسلین، اوصیاء، ائمہ اہل بیت، شہداء، صالحین، مومنین، سادات، یعنی یہ وہ افراد ہیں جو قیامت کے دن شفاعت کریں گے، جو علیحدہ ایک موضوع انشاءاللہ یہ اپنے مقام پر آئے گا۔ لیکن جو ہے چند یعنی ایک روایت کے ساتھ جو ہے ہم تمسک کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولین و آخرین سب کو جمع کرے، حضرت آدم سے لے کر سید الرسل تک تمام انبیاء اور ان کی امتیں جمع ہو جائیں گے۔ جب جمع ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ دیر کے لیے سب پہ اندھیرا، تاریکی جو ہے مسلط کرے گا۔ لوگ التجا کریں گے بار الہ اس تاریکی کو دور کر، تو پھر اس تاریکی کو دور کرنے کے لیے جو ہے کچھ لوگ آئیں گے، ایک گروہ جو ہے نمودار ہوگا، ان کے وجود سے نور آ جائے گا، وہ تحریک جو ہے اندھیرا جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ تو اب یہ لوگ پوچھیں گے کیا یہ انبیاء ہیں کہ جن کے چہروں کے نور سے پورا میدان جو ہے یہ معاشر جو ہے یہ نورانی ہو گئے ہیں؟ جواب ملے گا نہیں۔ پھر پوچھیں گے کیا یہ فرشتے ہیں؟ جواب ملے گا نہیں۔ کیا یہ شہداء ہیں؟ جواب ملے گا نہیں۔ تو پوچھا جائے گا پھر یہ کون ہیں؟ جواب ملے گا یہ سادات اولاد علی علیہ السلام میں سے ہیں، جن کو اللہ نے عزت عطا کی۔ اللہ نے جن کو عزت عطا کی، یہ وہ سادات ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے یعنی ایک سادات جو اولاد علی ہے یہ بھی میدان معاشر میں شفاعت کریں۔ اور علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرزند کو جو نصیحتیں کی تھی، وصیتیں کی تھی، ان وصیتوں میں ایک وصیت انہوں نے سادات کے احترام کے بارے میں کی تھی۔ تو بہرحال یعنی بندہ آخر کی بھی ہر مومن کے نام اور میری اپنی اولاد کے نام یہ وصیت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے کہ روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسل فرماتے ہیں قیامت والے دن میں 4 قسم کے لوگوں کی شفاعت کروں۔ 4 قسم کے لوگ خوش نصیب ہیں جن کی شفاعت سید الرسل فرماتے ہیں میں خود کروں۔ پہلا گروہ فرمایا جو سادات کا احترام کرے، سید کا احترام کرے، کسی اعتبار سے سلام کر کے احترام کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس مثلا آپ کسی محفل میں بیٹھے، پہلے آپ کے پاس سالن آیا، آپ سید کو پہلے پیش کریں، یہ احترام بھی سید کو ہوتے ہیں۔ سادات جیسے افطاری ہو رہی ہے، سادات آپ کے ساتھ بیٹھے، مقدم کریں سادات کو، پہلے ان کو پانی پیش کریں۔ تو سید راستے میں جا رہا ہو، آپ سواری پہ، سید کو آپ سوار کریں، یہ سید کا احترام ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ جو شخص سادات کے معاملات اور کاموں کو انجام دے، یعنی سادات کرام جن کاموں کو انجام دینے میں ان کے لیے دشواری اور مشکلات ہیں، آپ کے لیے ممکن ہے تو اپنی امکانیت کے تحت کوشش کریں ان کے مسائل کو حل کریں۔ تیسرا فرمایا جو شخص سادات کی سختی میں مدد کرے۔ نمبر 4 فرمایا جو دل اور زبان سے سادات سے محبت کرے۔ سید رسول فرماتے ہیں یہ 4 خوش نصیب گروہ ہیں جن کی میں شفاعت کروں۔ لیکن یہ سادات حسبی نسبی ہو، تو لہٰذا ہمارے پاکستان میں زیادہ تر جو سادات ہیں ان کے پاس شجرے موجود ہیں یا نسل در نسل موجود ہیں، مشہور ہیں کہ یہ سادات ہیں۔ تقسیم پاک و ہند کے بعد بہت سارے لوگوں نے سید ہونے کا دعویٰ کر لیا، تو لہٰذا اگر اطمینان نہیں ہے کسی کے سید ہونے کے لیے تو اس کو ہم وہاں پر وہ احکام لاگو نہیں ہوں۔ تو بہت سارے ایسے حالات سامنے بھی آئے ہیں،
مثلا کہتے ہیں کہ وہ پہلے سید نہیں تھے لیکن یہاں پر جو ہے وہ سید بن گئے. تو لوگوں نے بات بتایا جو یعنی ہجرت کرنے والوں میں جو ان کے ساتھ آئے، انہوں نے بتایا کہ یہ مثلا ہندوستان میں یہ سادات میں سے نہیں تھے. تو یعنی جب وہاں کے لوگ تصدیق کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں تو اس مقام پہ پھر انسان کو احتیاط کرنی چاہیے سہم سادات دینے میں اور دوسرے حقوق کا خیال کرنے میں. اور سب سے بڑی اہم بات ہے یہ جو سادات کا احترام ہے یہ وہ سید ہوں جو صحیح العقیدہ ہوں. صحیح العقیدہ سید ہوگا تو لائق تعظیم ہے. اگر سید ہو نصیری، اگر سید ہو غالی، وہ لائق تعظیم نہیں. اسی طرح ہو سید لیکن ناسبی ہو، اہل بیت سے بغض و عناد رکھتا ہے، بات واضح کہ نہیں؟ تو لہٰذا کسی طرح سے بھی آل محمد کا دشمن یا تو وہ ناسبی ہے یا پھر وہ نصیری اور غالی، وہ سادات اس کا کوئی احترام نہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھیے قرآن مجید کی آیت مجیدہ ہے. ابو لہب کون تھا؟ سید رسول کا سکا چچا تھا، قریشی تھا، اور یہ حضرت ہاشم کی اولاد سے تھا. کیونکہ ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ جو سادات ہیں جو حضرت ہاشم سے جن کا سلسلہ نسب ملتا ہے وہ تمام کے تمام سادات ہیں. لیکن تمام سادات میں جو افضل اور اشرف رتبہ ہے وہ اولاد فاطمہ کا ہے. یعنی وہ اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. تو جو امام حسن اور امام حسین کی نسل سے سادات ہیں ان کا رتبہ افضل اور اشرف ہے بنسبت دوسرے سادات کے. مثلا جو حضرت عباس علمدار کی اولاد ہے وہ بھی سادات ہیں چونکہ مولا علی کی اولاد. اسی طرح مولا علی کی اور اولادوں کی جو اولاد ہیں وہ بھی سادات ہیں. یا اسی طرح حضرت ہاشم جو رسول اللہ کے جد تھے ان تک جس کا سلسلہ پہنچا وہ سب سادات ہیں. ہمارے فقہا نے یہ بحث کی ہے، آیت اللہ سستانی اور تمام فقہا. اب یہ جو ابو لہب تھا اس کا سلسلہ نسب کہاں جاتا ہے؟ حضرت ہاشم تھا، رسول اللہ کا چچا ہے. یہ بھی سید ہے کہ نہیں ہے؟ نسبی طور پر یہ سید تھا کہ نہیں تھا؟ ہاشمی تھا. یہ کیا یہ لائق تعظیم ہے؟ نہیں. قرآن مجید کی آیت مجیدہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرمایا سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ کہ یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا. کون؟ ابو لہب. حالانکہ نسب کا اس کا ملتا ہے حضرت ہاشم سے لیکن عقیدہ اور عمل صحیح نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جہنمی ہونے کی سرٹیفکیٹ دے دی. تو معلوم ہوا سید ہونا صرف باعث نجات نہیں ہے بلکہ صحیح العقیدہ اور صحیح عمل ہونا بھی شرط ہے. تو لہٰذا سید یقیناً باعث عظمت و شرافت ہے. لیکن مولا علی علیہ السلام نے اپنی اولاد کو خبردار کی ہے سادات کو. امام علی فرماتے ہیں من ابتع بہ عملو لم یسرع بہ نسبو. جس شخص کے اعمال اس کو پیچھے ہٹا دیں اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں لے جاتا. یعنی کوئی یہ شخص کہے کہ میں پوری زندگی مولا علی کی سیرت کی مخالفت کرتا رہا ہوں اور میں علی کا بیٹا ہو کہ میں قیامت کو کامیاب ہو جاؤں گا. مولا علی فرما رہے ہیں یہ تیری بھول ہے. مولا علی کی زبان جو بولا ہے اس بھول میں نہ رہے. محبت علی بھی شرط ہے. تجھے علی کا بیٹا ہونا اگر باعث فخر ہے تو پھر مولا علی کی نظر پر عقیدہ بھی رکھ اور ان کی سیرت طیبہ پر عمل بھی کر. تب جو ہے وہ سادات ہوں یا غیر سادات سب کامیاب ہوں گے. صلوات پڑھیں محمد. آیت نمبر 27 کا پیغام. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو عورتوں کے نام دیتے ہیں. اچھا حالانکہ یہ جو مشرکین تھے یعنی اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو کیا نام دیتے ہیں؟ عورتوں کا. حالانکہ ملتا ہے کہ یہ جو مشرکین تھے جب ان میں سے کوئی مر جاتا تھا تو اس کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پہ اس کی سواری باندھ کے آتے تھے. گھوڑا، اونٹ یا اونٹنی جو بھی اس کی سواری ہوتی تھی باندھ آتے تھے یا خچر وغیرہ. کیوں باندھ آتے تھے؟ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا قیامت آئے گی تو یہ اسی سواری پہ بیٹھ کے عزت کے ساتھ یہ میدان معاشر میں آئے گا. حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟
یہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، حالانکہ ان کے اندر رسم تھی کہ وہ اپنے مردوں کی قبروں پہ سواری باندھتے تھے۔ تو ایک شبہ ہے کہ نہیں، ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب ان کی رسم ایسی تھی تو قرآن کی یہ آیت جو ہے یہ تو تضاد ہے ان کی رسم کے مطابق، تو یہ کیا ہے؟ دیکھیے قرآن میں نے کوئی تضاد والی بات نہیں کی۔ یہ جو مشرکین تھے یہ یقین نہیں رکھتے تھے قیامت پر، بلکہ یہ ظن اور گمان رکھتے تھے۔ کہتے تھے کہ اگر قیامت آ گئی تو یہ سواری ان کے لیے باعث افتخار بنے گی، اگر یقین نہیں تھا۔ اب ان کے اس دعوے کا یعنی جو ثبوت ہے، عملی ثبوت، وہ کیا ہے؟ یہ خود کہتے تھے ہم عمل کیوں کریں جب قیامت ہے ہی نہیں، تو ہم عمل کس لیے کریں؟ جب سزا اور جزا ہے نہیں تو ہم عمل کیوں کریں؟ رسول اللہ کو کہتے تھے ہمیں کیوں ڈرا رہے ہو جب سزا اور جواب کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں؟ تو گویا یہ عمل سے پیچھے ہٹتے تھے، بھاگتے تھے۔ تو لہٰذا کل مشرکین اور کفار عمل سے پیچھے بھاگتے تھے، کہتے تھے جزا اور سزا نہیں ہے۔ آج ذرا دیکھیں جو لوگ اعمال صالح کی طرف جہد اور کوشش نہیں کرتے، حرام سے اجتناب نہیں کرتے، فکر آخرت کی نہیں کرتے، گویا یہ لوگ بھی وہی راستہ اپنایا ہوا، کس کا؟ کافروں اور مشرکوں والے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو لہٰذا یعنی آخرت پہ ایمان رکھنے کے لیے یقین ہونا چاہیے۔ جب انسان یقین ہوگا تو انسان سے گناہ سرزد نہیں ہوں گے۔ یقین کس طرح ہونا چاہیے؟ دیکھیے علماء نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ موٹا ہو گیا، بہت زیادہ، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ دن بدن اس کا موٹاپا جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، دور دور سے جتنے بھی حکیم ڈاکٹر آ رہے ہیں سب جو ہے ناکام ہو رہے ہیں۔ بالآخر ایک بہت بڑا حکیم آیا اور کہا گیا کہ دیکھو اگر تم ناکام ہو گئے تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ اس نے دیکھا کہ بڑے بڑے حکیم اور ڈاکٹر ہیں سارے ناکام پلٹے۔ اب اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان ہو تو میں آپ کا علاج کروں گا، لیکن ساتھ میں ایک اور چیز بھی ہے، جہاں میں طب کا ماہر ہوں، ڈاکٹر ہوں، وہاں میں علم نجوم کا بھی ماہر ہوں۔ میں اس طرح کروں گا کہ آپ کے علاج سے پہلے میں علم نجوم سے یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کے لیے جو ہے علاج ممکن ہے کہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ بھرے دربار میں رات کو گفتگو ہوئی، جب صبح ہوئی تو جو حکیم تھا پریشان ہو کر دربار میں آیا، کہا کہ بادشاہ سلامت، جان کی امان ہو، علم نجوم سے میں نے دیکھا ہے آپ کا علاج میرے بس سے باہر، آپ کی 40 دن کے اندر موت ہے۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے آپ مجھے جیل میں بند کر دیجئے، تو پھر جو سزا آپ تجویز کریں گے، مجھے قتل کرنا چاہیں آپ کر سکتے۔ بادشاہ کے حکم پر اس کو زندان میں بند کیا گیا۔ اب جو ہے جو بادشاہ تھا ایک یعنی دن بدن موٹاپے کی طرف جا رہا تھا۔ اب چونکہ حکیم سارے حکیم تھک گئے، یہ اسپیشلسٹ تھا، بہت بڑا نامور تھا۔ بادشاہ نے سنا کہ اس نے کہا 40 دن کے اندر میری موت ہے۔ اب موت کا خوف اس کے اوپر اتنا طاری ہوا، دن بدن یہ کمزوری کی طرف بڑھ رہا ہے، موت کے لالے پڑ رہے۔ اب جو ہے یعنی یہ کمزور ہو رہا ہے، کرتے کرتے 1 مہینہ گزرا، اس کے بدن سے بہت زیادہ چربی اور موٹاپا جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ 1 مہینے سے چند دن یعنی 2 یا 3 دن اوپر ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس حکیم کو بلا، کہا کہ اب بتاؤ اس کو یقین ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ خوف کی وجہ سے بادشاہ کمزور ہو رہا تھا، وہ سمجھ رہا تھا واقعا میں مرنے والا ہوں، چونکہ میں تو کمزور ہوتا جا رہا ہوں۔ حکیم کو بلایا، کہا کہ اب بتاؤ میرے کتنے دن رہ گئے۔ جب اس نے دیکھا، کہا کہ بادشاہ سلامت، اب آپ کی جان سلامت رہے گی، آپ مرنے والے نہیں۔ بڑے بڑے حکیم جو ڈاکٹر تھے آپ کا علاج کرنے سے عاجز آ گئے۔ میں نے بھی دیکھا کہ آپ پر کوئی بھی دوائی اثر نہیں کرے۔ اس کا علاج یہی تھا کہ موت کے خوف سے آپ کی اس گوشت کو پگھلایا جائے۔
آپ کی اس چربی کو پگھلایا جائے۔ موت کے خوف نے آپ کے اس گوشت کو ختم کر دیا، تو لہٰذا آپ کا علاج ہو گیا اور کسی علاج کی ضرورت نہیں۔ بادشاہ نے اپنی طرف سے انعامات دے کے اس کو رخصت کیا۔ تو دیکھیں، بادشاہ علاج کرنے والے کر کر کے تھک گئے، ناکام ہو گئے، لیکن اس کو جب حکیم نے کہا کہ تم مرنے والے ہو، اس حکیم کی بات اس کو یقین ہو گیا، بس میری موت حتمی ہے۔ اس موت کے خوف نے اس کو کمزور کر دیا۔ اگر ہماری حالت بھی یہی ہو نا کہ روزانہ ہم اپنا اتنا محاسبہ کریں کہ ہم نے اگر آج مر گئے تو خدا کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دے سکیں، خدا گواہ ہے ہمارے سارے اعمال صحیح ہو جائیں۔ مومن کو ہر روز ایسا ہونا چاہیے، نہ کہ ایک دن موت ہو علاقے میں لوگ خوف زدہ ہو جائیں، 2 موتیں ہوئیں اور لوگ خوف زدہ ہو جائیں۔ مومن کو ہر روز آمادہ اور تیار رہنا چاہیے، کسی وقت بھی ہمیں موت آ سکتی ہے۔ اپنے اعمال کو صحیح کریں، اپنے واجبات کو مکمل کریں۔ ہم اپنے اوقات کو، اپنے وقت کو موبائلوں میں، ٹیلی ویژن میں، دوسری چیزوں میں ہم ضائع کرتے رہتے ہیں۔ قضا نمازیں رہ گئی ان کی ادا کریں، تلاوت قرآن کے لیے وقت نکالیں، تربیت اولاد کے لیے وقت نکالیں، جو چیزیں ہیں جو ہمیں فائدہ دیں گی۔ تو لہٰذا مومن کو اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا کہ ان مشرکین کی مذمت اللہ نے جو کی ہے کہ یہ ظن اور گمان کے ذریعے حق تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو فرمایا یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ظن اور گمان جو ہے یہ انسان کو حق تک نہیں پہنچاتا۔ ہاں، جو ظن اور گمان جو ہے وہ یقین کا فائدہ دیتا ہے وہ حجت ہے، وہ علیحدہ ایک فقہا میں، علماء میں ایک بحث ہے۔ تو بہرحال مومن جو ہے وہ اپنے ایمان اور یقین کو پختہ کرنے کے لیے کیا کرے؟ دیکھیے کافر اور مشرکین وہ تو ظن اور گمان کی زندگی گزارے تھے، اب ہم کیسی یقین کی منزل پر آئے ہیں؟ یقین اور صحیح اعتقاد حقہ کے اوپر کس طرح ہمیں علم اور یقین ہو، اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے تمسک رکھنا چاہیے، یعنی ہماری زندگی میں ترجمہ قرآن سے تمسک، یا پھر ائمہ معصومین کی دعائیں جیسے صحیفہ سجادیہ کی دعائیں یا صحیفہ علویہ مولا علی علیہ السلام کی دعائیں، تاکہ انسان کے یقین اور ایمان میں پختگی آئے۔ اگر انسان کا تعلق قرآن سے نہیں ہو، انسان کا تعلق ائمہ اہل بیت کی دعاؤں سے نہیں ہو، پھر آپ دیکھ لیں انسان کے یقین ایمان کے بارے اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، خمس دینا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کا یقین کمزور ہے، اس کو آخرت پہ یقین نہیں ہے۔ آخرت پہ یقین ہوتا تو یہ تیاری کرتا، آخرت کے لیے عملاً تیاری کرتا۔ تو جس کو آپ دیکھ لیں معاشرے میں جس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں مر رہا ہوں، وہ اپنے بہت سارے جو ہے وہ اعمال کو درست کر لیتے ہیں۔ تو ہم لوگ اگر گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہماری زندگیوں میں اعمال صالح نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم غفلت میں ہیں، ہم یقین کی منزل سے دور ہیں۔ تو لہٰذا مومن ہر روز اپنے لیے موت کو یاد کریں۔ معصومین کی سفارش موت کو یاد کریں گے تو معصوم فرماتے ہیں یہ ہمارے لیے بہترین نصیحت۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اردت الموعظہ فالموت تکفیک، امام فرماتے ہیں اگر تم واعظ و نصیحت چاہتے ہو تمہارے لیے صرف موت کا یاد کرنا کافی۔ موت کو یاد کریں، قبرستان میں جائیں، زیارت کریں مومنین کی، تو لہٰذا آخرت کی تیاری کریں۔ صلوات پڑھیں محمد وحید۔ آیت نمبر 29، اس کا پیغام اللہ نے دیا، یعنی اس آیت نے جو پیغام دیا، بعض علماء نے نقل کیا کہ جب قرآن مجید جو ہدایت کی کتاب ہے، جب لوگ قرآن سے ہدایت کا اثر نہیں لیتے تو رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ آپ غم زدہ ہوتے تھے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ اثر لیتے ہدایت کا، وہ نہیں لیتے تھے تو سید الرسل غم زدہ ہوتے تھے، رنجیدہ ہوتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تسلی اور تشفی کے لیے آپ نے فرمایا کہ
اے میرا رسول آپ جو ہے غم زدہ نہ ہوں، آپ نے اپنا فریضہ رسالت ادا کر دیا ہے۔ یہ لوگ اگر ہمارے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں تو آپ بھی ان سے روگردانی کریں، یعنی آپ ان کی وجہ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ قصوروار نہ ٹھہرائیں۔ آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، آپ نے اپنی حجت تمام کر دی، جو رسول اللہ پر تھا حجت تمام کر دی۔ یہ لوگ اگر نہیں سدھرتے تو آپ غمزدہ اور رنجیدہ نہ ہوں۔ تو یعنی انسان جو ہے تو ہر وہ چیز، ایک صلوات پڑھیں محمد رحمہ تو ہر وہ چیز جس سے جو انسان کی ہدایت کا وسیلہ ہے، انسان جب اس سے منہ پھیرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ جو ہے رنجیدہ نہ ہوں۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنی گویا مذمت کی ہے ان لوگوں کی جو ذکر سے ہدایت سے منہ موڑتے ہیں۔ اب یہ جو ہدایت ہے اس سے منہ موڑنا، اس ذکر جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتے ہیں آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ بھی ان سے منہ پھیر لیں۔ اس ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن کی آیات میں اس کے مصادیق، اس کے معانی مختلف بیان کی۔ قرآن کی آیات میں ذکر سے مراد خود قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پہ قرآن کو ذکر کے ساتھ یاد کیا۔ قرآن میں اللہ نے بعض جگہوں پر نماز کو بھی ذکر کہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے وعظ اور نصیحت کو بھی ذکر شمار کیا ہے۔ رسول اللہ کی سنت اور شریعت کو بھی ذکر سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے قرآن مجید میں اہل بیت رسول کو بھی ذکر سے تعبیر کیا۔ وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے، جن ذکر سے مراد اہل بیت بھی ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن میں ذکر سے مراد خود قیامت بھی ہے اور خود خدا کی یاد بھی ہے۔ تو مختلف معانی جو ہے ذکر کے لیے گئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأَعْرِضْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یعنی اے میرا حبیب آپ بھی ان لوگوں سے منہ پھیر لیں جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتے ہیں۔ یہ لوگ بعض و نصیحت اور ہدایت نہیں چاہتے، یہ دنیا کی زندگی میں یہ اسی طرح اسی کے خواہاں ہیں، یہ چاہتے ہیں ہماری دنیا آباد رہے، ان لوگوں کو آخرت کی فکر نہیں۔ تو یعنی آپ نے ان تک پیغام حق پہنچا دیے، یہ کافی۔ تو لہٰذا یہ کفار و مشرکین جو تھے وہ نجات کے راستے رسول اللہ نے دکھائے لیکن نجات طلب نہ کی۔ آج جو لوگ ہمارے لیے مثلا کتنے نجات کے راستے، یہی قرآن مجید ہے، قرآن کی کتنے پیغامات ہیں۔ اگر ہم بھی جو ہے نہ نماز کی طرف ہوں، نہ سنت کی طرف ہوں، نہ قیامت کی تیاری کی طرف ہوں، نہ ہم جو ہے وہ ذکر خدا میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم بھی صرف نام کے مسلمان ہیں اور راستہ ہمارا بھی وہی کافروں اور مشرکوں والا۔ تو اس سے انسان صرف مسلمان نہیں بن جاتا۔ ہم کہیں کہ ہم کلمہ پڑھ لیں اور ہم کامیاب ہو گئے، صرف کلمہ پڑھنے سے کامیاب نہیں ہوتا ہے، بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہماری ذمہ داری ہے وہ اعتقادات رکھیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں اور وہ اعمال کریں جو قرآن اور وارثان قرآن ہے جس کی نشاندہی کی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو جن لوگوں نے ہدایت سے جو لوگ ہدایت سے منہ موڑتے ہیں تو وہ گمراہی اور بے دینی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ علماء نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بہت جو ہے وہ ایک عالم گزرے ہیں، ایک اپنے زمانے کا زاہد اور پارسا انسان تھا، فضیل بن عیاض۔ پہلے اپنے زمانے کا یہ ڈاکو تھے لیکن بعد میں یہ توبہ استغفار کر کے یہ عبادت گزار بنا اور پھر یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے فضیل بن عیاض۔ ان کا ایک شاگرد تھا، ان کا فضیل بن عیاض کا شاگرد، وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم تھا، ذرا توجہ کیجیے، صاحب علم تھا۔ اس کی
وفات کا وقت جب قریب آیا تو فضیل بن عیاض اپنے چند دوستوں کے ساتھ اس کے سرانے بیٹھ کے اس کے اوپر موت کے جو ہے وہ حالات طاری وقت نزاع، وہ اس کے سرانے بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگے۔ استاد شاگرد کے سرانے سورہ یاسین کی تلاوت کریں تاکہ اس کی روح جو ہے آسانی سے قبض ہو۔ اب وہ جو شاگرد تھا وہ اپنے استاد کو مارنے لگا، کہا کہ میرے اوپر قرآن نہ پڑھو، اور پھر کلمہ کی تلقین کی، کلمہ بھی نہیں پڑھا، قرآن سے منع کیا اور استاد کو مارا اور کلمہ بھی نہ پڑھا، اور اسی حالت میں وہ مر گئے۔ اب فضیل بن عیاض پریشان ہوا کہ میرا ایک فاضل شاگرد تھا، یہ کیا وجہ ہے؟ اتنا صاحب علم ہو کے جو ہے بے ایمان ہو کے مرے گی، خاتمہ اس کا خیر پر نہیں ہوا۔ پریشان تھا، دعا کی، رات کو عالم خواب میں شاگرد کو دیکھا، کہا کہ اے بدبخت تیری شقاوت کی کیا وجہ ہے؟ کیوں تو جو ہے قرآن اور کلمہ کو ناپسند کر کے مرا؟ کہا کہ اے استاد 3 برائیاں میرے اندر تھیں، ان وجہ سے میں نہ قرآن کو پسند کر رہا تھا، نہ میں خدا کے اور نبی کے کلمہ کو پسند کر رہا تھا۔ 3 برائیاں، 3 گناہ میرے اندر تھے۔ کہا کون سے 3 گناہ اور برائیاں؟ کہا کہ پہلی چیز تھی حسد، میں اپنے سے صاحب فضیلت انسان کو کبھی بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ یاد رکھیں، حسد انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، اس لیے معصومین کی روایات ہے، امام فرماتے ہیں ان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، حسد انسان کے ایمان کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھاتا ہے۔ حسد نہ کریں، خدا گواہ محنت کریں، اپنے کسی کام میں بھی ہیں، تعلیم میں ہیں، جاب میں ہیں، بزنس میں ہیں، کسی فیلڈ میں بھی ہیں، آپ محنت کریں اور خدا سے مانگیں۔ جس خدا نے کس اور کو عزت دی ہے وہ اللہ ہمیں بھی عزت دے گا۔ محنت میں عظمت ہے، محنت میں عزت ہے، تو لہٰذا انسان حسد نہ کرے۔ اس لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگ حسد کرتے ہیں وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں، کیونکہ اللہ نے کسی کو دیا، ہم اس کی تقسیم پہ راضی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے اس کو کیوں نوازا، اللہ نے اس کو کیوں عطا کیا؟ تو پہلا گناہ حسد۔ دوسرا کہا کہ میرے اندر تھی چغل خوری کی عادت، ادھر سے بات سن کے ادھر۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ عورتوں میں، مرد بھی کسی سے پیچھے کم نہیں، جو بھی چغل خور مرد ہو یا عورت ہو، ہم 2 بھائیوں کو لڑوائیں، 2 بہنوں کو لڑوائیں، بہن بھائی کو لڑوائیں، میاں بیوی کو لڑوائیں، رشتہ داروں کو لڑوائیں، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا چغل خور، دوسرا گناہ چغل خور۔ دیکھیں صاحب علم ہو کے جو اس کے بے ایمان ہونے کا سبب بنا، کیا بنا؟ چغل خور۔ تیسرا کہا کہ میں نے زندگی میں 1 مرتبہ شراب پی تھی، استغفر اللہ، گمراہ دوستوں کی محفل میں بیٹھنے کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہے یعنی گناہ کیا ہے، لیکن وہ کیا ہے، اس کا کس قدر اس کی عاقبت ہوئی، خاتمہ بالخیر نہ ہو۔ تو خدا سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، انسان سچے دل سے جتنے بھی گناہ کی توبہ کرے اس کی رحمت ہمارے گناہوں سے بڑی ہے۔ انسان کو معجوز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے معجوز نہ ہو۔ انسان ہے، انسان تو بھٹک سکتے ہیں، گناہ کر سکتے ہیں، تو لہٰذا اگر ہم بھول گئے، گناہ کر گئے ہیں، تو خدا بند متعال کی طرف اگر ہم لوٹیں تو یقیناً وہ ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو لہٰذا دیکھیے یہ جو ہے اتنا بڑا یہ گناہ، تو انسان جو ہے اگر دنیا کی دنیا خواہی میں لگا رہے تو پھر انسان اپنا ایمان برباد کر بیٹھتا ہے۔ تو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 30 کا پیغام، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا پیغام دیا کہ یہی ان لوگوں کے علم کی انتہا ہے۔ آیت کا ترجمہ، آپ کا پروردگار بہتر جانتا ہے اس کے راستے میں کون بھٹکا ہے، یعنی کون بھٹک گیا ہے اور کون اس کی ہدایت کے راستے پر ہے۔ تو بعض لوگ ہمارے ذکر سے روح گردانی کیے ہوئے ہیں،
وہ دنیا کے عیش و آرام کی زندگی میں مصروف ہے اور آخرت کی کامیابی و تیاری کے لیے کوئی عمل نہیں کرتے۔ تو یعنی قرآن مجید کی آیت مجیدہ کے جو ضمن میں لوگ جو ہے وہ دنیا کی عیش و عشرت میں لگے ہوئے، تو یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں سب جانتا ہوں کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر ہے۔ آج کے مسلمان دیکھیں، یعنی ہمیں فکر ہونی چاہیے تھی اپنے دین کی اور آخرت کی، لیکن ہماری فکریں کہاں ہیں؟ خواتین کی فکر دیکھیں تو زیادہ فکر، ساری میں نہیں کہہ رہا ہوں، اکثر خواتین کی فکر کہاں ہے؟ میرا میک اپ اور میرے کپڑے، یہ فکر زیادہ ہمارے خواتین میں رجحان پایا جاتا ہے۔ مردوں میں زیادہ میرا بزنس، میرا کاروبار اور میری گاڑی، یہ مردوں میں زیادہ رجحان پایا جاتا ہے۔ نوجوانوں میں آئیں تو ان کے آپ دیکھیں انٹرنیٹ کے پیکج، عشق اور محبت، موبائل، نہ جانے ان کے کون سے شوق ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو رہے۔ نوجوانوں میں آئیں، موبائلوں کے ماں باپ کی طرف سے پیکج، گیمز، ویڈیوز، کارٹون، یعنی شیطان نے حضرت انسان کی ہر طبقے کو برباد کر کے رکھا، ہر ایک علم عمل سے ہم دور۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم لوگ آخرت کی تیاری کریں، ہاں ان چیزوں کو اس سے استفادہ کریں، اسلام منع نہیں کرتا۔ آپ کپڑا، زیور، خواتین جو شان اور ضرورت تقاضا کرتی ہے وہ نمائش سے، دکھاوے سے باہر آ جائیں۔ مرد حضرات جو گاڑی، مکان، جو شان ضرورت تقاضا کرتی ہے وہ بنائیں، اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا آپ ذلیل ہوتے پھریں۔ نوجوان جو ضرورت کے تحت جو نیٹ اور دوسری چیزیں وہ موبائل استعمال کریں، بچوں کے لیے جو ضرورت تقاضا کریے تعلیم کے حوالے سے موبائل وہ ان کو دیا جائے، نہ کہ ان کو فضول چیزوں میں ہم برباد کر دیں، ان کا وقت برباد کر دیں، ان کا دین برباد کر دیں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے اس طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت مجیدہ کے ضمن میں ایک اس کے ضمن میں جو جملہ ہے مبلغہم من العلم، یہاں پر یعنی ان لوگوں کے نزدیک معیار علمی حصول، اقتدار، فضل، ان کے جو ہے علمی معیار علمی حصول اقتدار اور قتل و غارت اور لوگوں سے ناجائز فائدہ اٹھانا۔ یعنی اس آیت مجیدہ نے یہ بھی بتایا کہ جو لوگ معاشرے میں قتل و غارت سے کام لیتے ہیں یا مثلا حصول اقتدار چاہتے ہیں یا پھر اسی طرح سے لوگوں سے ناجائز فائدہ چاہتے ہیں، یعنی یہ لوگ بھی غلط ہیں اور ناکام ہیں۔ تو آج کے دور میں مثلا مثال کے طور پہ معاشرے میں سے اگر کوئی عالم دین یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عالم ہوں، اس نے اپنے سر پہ امامہ رکھا، کسی مذہب کا بھی، اپنے کاندھے پہ اس نے جو ہے وہ عبا رکھی اور وہ اپنا تعارف کروائے کہ میں نے رسول اللہ کا لباس پہنا۔ جتنے بھی مسلمان فرقے ہیں سب ہر ایک کا جو امامہ باندھنے کا انداز ہے سب کا مختلف ہے، اور سب یہی کہتے ہیں کہ ہم نے لباس رسول پہنا، یعنی ہم نمائندگی کر رہے ہیں اسلام کی۔ تو کیا یہ صرف لباس پہن لینے سے ہم نمائندہ بن جائیں گے؟ بلکہ جو ہم نے یہ لباس پہنا ہے اس کے فرائض کو بھی بخوبی نبھانا ہے۔ تو لہٰذا یعنی علماء کی کامیابی کب ہوگی؟ علماء جب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے دین کے وارث ہیں تو وہ کیا کریں؟ وہ سید الرسل کے دین کا پرچار کریں جیسے رسول اللہ چاہتا ہے۔ اس لیے سید الرسل نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ رسول اللہ لوگوں کی ہدایت کا بھی فائدہ پہنچاتے تھے، لوگوں کو آسائش و آرام کے حوالے سے بھی فائدہ پہنچاتے تھے۔ علماء بھی رسول اللہ کے علم کے وارث ہیں، رسول اللہ کے اخلاق کے وارث ہیں، وہ بھی جو دیکھیں معاشرے میں لوگوں کی ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو علماء کا جو ہے طریقہ کار یہ ہونا چاہیے۔ لیکن موجودہ دور میں آپ معذرت کے ساتھ یعنی کتنے مذاہب کے اپنے آپ کو تو اسلام کا ہیرو کہلواتے ہیں، لیکن بند قبروں میں بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کے فتوے دیتے ہیں۔ مساجد میں مسلمانوں کے درمیان
دہشت گردی کا حکم دیتے ہیں، وطن اور ملک کے عزیز پاکستان میں تفرقہ بازی کی فکر دیتے ہیں، یا مثلا جو ہے وہ فرقوں میں جو ہے وہ کفر تکفیریت کے جو فتوے دیتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ جتنے بھی ہیں جو اس قسم کی فکر رکھنے والے، جہاں تک میں یہ میرا پیغام پہنچے، یہ بیٹھ کے مذاہب پر ہم ان کے اوپر کفر کے فتوے لگائیں کہ فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، یا ہم دہشت گردی کے لیے نوجوانوں کو برباد کریں یا اپنے وطن عزیز پاکستان کا امن خراب کریں. کیا پتہ ہے سید الرسول کی یہی سیرت رہی ہے؟ رسول اللہ تو مشرکین اور کافروں کے لیے بھی آپ کا وجود خیر تھا، ان کا وجود، آپ کا وجود، ہم ان کو رحمت للعالمین کہتے ہیں. آپ کا وجود تو کافروں مشرکوں کے لیے رحمت تھا. یہ سب اپنے اپنی محفلوں میں پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ مشرکین کے علاقوں میں جاتے، مشرکین جو پتھر مارتے رسول اللہ ان کو راستے سے ہٹا دیتے تھے کہ وہی مشرکین نہ گریں. وہ لوگ پھر یہ کیوں بھول جاتے ہیں جو رسول اللہ مشرکین کے علاقوں میں پتھر جو ہے سڑکوں پہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، کیا رسول اللہ یہ پسند کریں گے ہم مسلمانوں کی مساجد میں دہشت گردی کریں، مسلمانوں کے ملک میں امن خراب کریں، مسلمانوں کی جان کو ضائع کریں؟ کسی بھی مسلمان، یاد رکھیں، شرعی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کسی بھی مسلمان کلمہ کو کہ عبادت خانے میں حملہ کرنا، اس طرح سے دہشت گردی کرنا، یہ شرعاً اسلام میں حرام اور گناہ. بلکہ اسلام کہتے ہیں آپ کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے جو کفار ہیں ان کی عبادت خانوں میں جا کے آپ اس طرح حملہ کریں جس سے اسلام کی ناموس برباد خراب ہو، جس سے اسلام کا وقار خراب ہو. یہ بھی آپ کی ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کسی جو ہے وہ مثلا عبادت خانے، جیسے چند سال پہلے مثلا جیسے فیصل آباد میں جو عیسائیوں میں کلیسا میں وہاں پر جو دہشت گردی کی گئی، ہمارے تمام علماء نے اس کی مذمت کی تھی. تو اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام سلامتی کا پیغام دیتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارے وطن کی بھی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور بالاخص جو اس دور میں فلسطینی مسلمان مظلوم پروردگار ان کی بھی حفاظت فرمائے. صلوات پڑھے محمد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، اے میرا حبیب بے شک تیرا رب جو ہے زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کون اس کے راستے سے گمراہ ہے. جی وهو اعلم بمن اهتدى، اور اللہ بہتر جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے بہتر کہ کون ہدایت کے راستے پر ہے. آخری آیت نمبر 31، ارشاد رب العزت اور آئے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. ترجمہ اس کا، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سے سب اللہ کا ہے، جو کچھ بھی زمین میں اور آسمان میں سب کس کا ہے؟ اور اللہ کا ہے، اور تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو بہترین جزا دے. اس آیت مجیدہ نے ہم سب کو کیا پیغام دیا؟ ایک صلوات پڑھے محمد رحمہ دیکھیں انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کہا کہ انسان کو بدلہ بھی دیا جائے گا، انسان کو جزا بھی دی جائے گی. تو دنیا میں بھی انسان کو بدلہ ملے گا اور جزا ملے گی، اور آخرت میں بھی انسان کو بدلہ ملے گا اور جزا ملے گی. بدلہ سے مراد یعنی سزا، اور جزا سے مراد یعنی انعام. تو اب دیکھیں اس کو ہم چند روایات کی روشنی میں دیکھتے ہیں. مثلا بدلہ کیسے ملے گا؟ جیسے ایک انسان نے برائیاں کی، مثلا معصوم سید الرسول فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کی روزی جو ہے وہ تنگ ہو جائے گی. یعنی اس نے عمل کیا، کون سا عمل کیا؟ نماز چھوڑ کر، نماز چھوڑنے کا عمل کیا. ایک ہے نماز پڑھنے کا عمل، ایک ہے نماز. تو جس نے نماز چھوڑی یہ بھی تو عمل ہے نا، خدا کی نافرمانی کی. تو اب اس کی نحوست کیا ہے؟ روزی اس کی تنگ ہو. یا پھر اسی طرح سے ایک صلوات پڑھے محمد مثلا کسی نے قطع رحمی کی، امام فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی کم ہو جاتی ہے قطع رحمی کرنے سے.
تو یہ بھی اب کیا، یہ دنیا میں ایک سزا مل گئی، آخرت میں بھی گناہ ملے گا اور دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہا ہے، یعنی ہم بدلہ بھی دیتے ہیں دنیا میں اور جزا بھی دیتے ہیں، یعنی دنیا اور آخرت میں انسان کے اعمال کا بدلہ بھی ملے گا، انسان کو جزا بھی ملے گی۔ تو اب یہ یعنی نماز چھوڑ رہا ہے تو نحوست آ گئی، رزق دے دروازے بند ہو گئے، قطع رحمی کی تو انسان کی زندگی کم ہو گئی، تو لہٰذا نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، جیسا کہ ملتا ہے کہ دیکھیں امام موسیٰ کاظم علیہ امام علیہ السلام کا ایک سگا بھتیجا تھا۔ تاریخ اہل بیت میں اور اسلام میں بڑے عبرتناک واقعات ہیں، ہم ان سے ہدایت اور اصلاح کریں اپنے۔ امام کا سگا بھتیجا تھا، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کا بیٹا، امام جعفر صادق کے جو بیٹے تھے نا حضرت اسماعیل، ان کا بیٹا تھا علی، وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا سبب بنا۔ خود امام کا سگا بھتیجا، آج ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم تو ماشاءاللہ مولا علی سے محبت رکھتے ہیں، شاید ہم نے کوئی اہل بیت کے احسان کیے محبت کر کے، محبت رکھتے ہیں تو ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے ہماری، اس محبت کی حفاظت کریں، ورنہ ائمہ اہل بیت کی اولاد بھی بدعمالیوں سے برباد ہو گئی، اپنا دین دے بیٹھی۔ چھٹے امام کا بیٹا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بھتیجا، امام کو معلوم ہوا کہ میرا بھتیجا بغداد میں جا رہا ہے اور میرے خلاف سازش کرنے جا رہا ہے۔ امام نے اس کو بلایا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں بغداد جا رہا ہوں، میرے اوپر بہت قرض ہے۔ امام فرماتے تم نہ جاؤ، میں تمہارا سارا قرض ادا کروں گا۔ امام کہہ رہے، اور جب یہ جانے لگا، امام علیہ السلام نے پھر اس کو روکا کہ نہ جاؤ۔ امام علیہ السلام نے اس کو بہت بھاری رقم دی۔ روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام نے اس کو، صلوات پڑھے محمد و اہل بیت، امام نے 300 دینار اور 4000 درہم، ایک اچھی رقم تھی، امام علیہ السلام نے اس کو عطا کی۔ جب اس کو عطا کی، لیکن اس کے باوجود یہ پھر بھی چلا گیا۔ جب یہ چلا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص میرے بچوں کو یتیم کرے گا، اور امام اس کو خود کہہ رہے ہیں تم نہ جاؤ، میرے بچوں کو یتیم نہ کرنا، امام کہہ رہے ہیں۔ جب یہ چلا گئے، امام کہتے ہیں یہ میرے بچوں کو یتیم کرنے کا سبب بنے گا۔ تو کسی نے کہا فرزند رسول، جب آپ جانتے ہیں یہ آپ کے خلاف اتنی سازش کر رہا ہے تو آپ کی یہ نوازش کیوں ہے؟ درہم و دینار دے رہے ہیں اور آپ یہ بھی ضمانت دے رہے ہیں میں تمہارا سارا قرض ادا کروں گا، تم بغداد نہ جاؤ۔ امام فرماتے ہیں میرے جد رسول کا فرمان ہے جب تمہارے رشتہ داروں میں سے کوئی ایک رشتہ داری تم میں سے کاٹے تو دوسرا شخص اپنا رشتہ جوڑ دے۔ تو آپ نے فرمایا جو ایک کاٹتا ہے اور دوسرا جوڑتا ہے تو یعنی دوسرے کے حق میں بھلائی ہوتی ہے، اور جو کاٹنے والا ہوتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو میں اپنے جد کے فرمان پر عمل کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا ہمیں اسلام یہ نہیں کہتا کوئی قطع رحمی کرتا ہے آپ بھی قطع رحمی کر کے بے دین بن جائیں۔ قطع رحمی کرنا بے دینی ہے، گناہ ہے، گناہان کبیرہ میں سے۔ اسلام نہیں کہتا آپ بھی بے دین بن۔ تو اب لہٰذا یہ کیا کیا، یہ بدبخت علی بن اسماعیل یہ بغداد چلا گیا، اس نے ہارون رشید کو شکایت کی، کہا کہ یہ بتاؤ کیا ایک وقت میں 2 حاکم ہو سکتے ہیں؟ کہا کہ کیا مطلب؟ کہا کہ بغداد میں تم حاکم ہو اور مدینے میں موسیٰ ابن جعفر وہ حاکم بنے ہوئے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ وہ عرض و طول یعنی مختلف علاقوں سے اس کے پاس لوگ مال و اسباب بھیجتے ہیں، اور اس نے وہاں پر 30,000 دینار کا کھیت خریدا ہے، جو امام علیہ السلام کو زکوٰۃ و خمس کا پیسہ آتا، جس میں امام علیہ السلام نے یتیموں، غریبوں، بیواؤں اور مستحق لوگوں کی کفالت کے لیے وہ زمین خریدی تھی۔ وہ تو امانت ہے، امام علیہ السلام کا مقصد یہ تھا، وہ اس سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیوں میرے چچا کے پاس دنیا والے کیوں آ رہے، اس کو خمس و زکوٰۃ اور مال اس کو کیوں دے رہے۔ تو ایک حسد کی آگ میں جلنے لگا، جا کر ہارون رشید کو امام کی شکایت کی۔ اس ہارون رشید نے کیا کیا، اس نے
امام کی وارنٹ گرفتاری جاری کی. امام کا بھتیجا شکیبہ، امام علیہ السلام کو اریسٹ کیا گیا، آپ کو جیل میں بند کیا گیا، اور اسی کے بعد پھر امام علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا گیا. دیکھیے امام علیہ السلام تو شہید ہوئے، لیکن یہ بدبخت اس کو ہارون رشید نے 2,00,000 دینار، 2,00,000 جو اس وقت ایک 2,00,000 درہم بہت بڑی رقم ہوتی، 2,00,000 درہم اس کو انعام کے طور پر دیے. اس نے بغداد کے مشرقی علاقے میں ایک بہت بڑا محل پسند کیا تھا. مجھے یہ پیسہ مل گیا، اب میں بہترین عالیشان مقام میں رہوں گا. لیکن امام سے قطع رحمی کی، امام وقت سے کہ حق میں اس نے ظلم کیا، نافرمانی خدا کی. یہ خوش ہو رہا تھا، لیکن اللہ نے کیا سزا دی؟ جو 2,00,000 درہم تھا اس کا انتظار کر رہا ہے، دن ایک دن گن رہا ہے کہ وہ کب میرے آئیں گے. بندوں کو بھیجا، جاؤ ہارون رشید کے دربار سے وہ میری امانت لے کر آؤ. جب بندے آئے، اس کے پیٹ میں مروڑ ہوئی، یہ واش روم گیا، پیچس کی وجہ سے اس نے زور لگایا تو وہاں پر اس کے آنتیں باہر نکل آئیں. وہیں پر یہ تڑپنے لگا، آواز تھی، لوگ اکٹھے ہوئے، جتنی کوشش کی گئی کہ اس کی آنتیں اس کے پیٹ میں ڈالی جائیں، ممکن نہ ہو سکا. بس تاریخ کہتی ہے ابھی اسی تکلیف کے عالم میں یہ تڑپ رہا تھا، وہ 2 آدمی اس کے 2,00,000 درہم لے کر آ گئے تاکہ یہ لو ہارون رشید نے تمہاری امانت دی. اس وقت کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں اب میں ان کا کیا کروں گا، میں مرنے کے قریب ہوں. تو لہٰذا کیا ہوا؟ یہ جملہ کہا اور اس کے بعد یہ مر گئے. خسر الدنیا والآخرہ. جس دنیا کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کیا تھا وہ دنیا بھی دے بیٹا اور ایمان بھی نصیب نہ. یہ گناہ انسان کی دنیا کو بھی برباد کر دیتے ہیں اور ایمان کو بھی برباد کر دیتے ہیں. انسان خدا اور اہل بیت سے اپنا رشتہ جوڑ کر رکھے، اور وہ اعمال صالح. ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت. اب باتیں دوسری طرف. یہ تھا برائیوں کی سزا دنیا میں ملتی. اب اللہ نے عمل کی جزا بھی دینی ہے. عمل کی جزا کیسے ملتی ہے؟ عمل کی جزا بھی تو اللہ نے دینی ہے. تو انسان جو بھی عمل کرتا ہے، دنیا میں بھی عمل کی جزا ہے اور آخرت میں بھی عمل کی جزا ہے. روایت میں ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عابد تھا، عبادت گزار، نیک تھا، اس کی بیوی بھی نیک تھی. ایک رات عالم خواب میں خدا کی طرف سے ایک فرشتہ آیا کہ اے مرد صالح، تمہارا یہ تقوی، پرہیزگاری، تمہاری یہ نیک نیتی اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، خدا نے فیصلہ کیا ہے تمہاری زندگی کا آدھا حصہ آسائش کے ساتھ اور آدھا حصہ افلاس کے ساتھ، فقر و فاقہ کے ساتھ. لیکن خدا کی طرف سے تمہیں اختیار دیا گیا ہے کہ تم اپنے لیے خود چوائس کرو، اپنے پہلی والی زندگی کو آسائش کے ساتھ پسند کرتے ہو یا آخری والی زندگی کو. اس نے کہا کہ میری بیوی فرما بردار ہے، میں اپنی نیک بیوی سے مشورہ کر کے پھر بتاؤں. ویسے ائمہ اہل بیت کی روایات میں بھی ہے بیوی سے مشورہ نہ کریں، جو روکا گیا بیوی سے مشورہ، خاتون سے مشورہ نہ کریں عقل کے اعتبار سے، کہ وہ جو ہے عقل کے اعتبار سے فیصلہ نہیں کرتی. مثلا کیوں کہا گیا؟ اس کے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. مثلا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو سخاوت سے روک لے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی اور خیر کے عمل سے انجام سے روک دے، کہیں کہ ہمارے اپنے بچے ہیں، ہم خود غربت کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمارے اپنے اخراجات اتنے ہیں، بڑا مہنگائی کا زمانہ ہے، اپنے اخراجات کے لیے لمبی لسٹ پیش کر دے گی، لیکن غریبوں کا بھلا کرنے کے لیے وہ اپنی مجبوریاں سامنے پیش کر دے. اس لیے اسلام کہتا ہے خواتین سے مشورہ نہ کریں. ہاں ایک چیز کی اجازت دی ہے، وہ خاتون جس کے دل میں دین اور خدا کا خوف ہے، آپ اس خاتون سے مشورہ کر سکیں، ورنہ کہا ہر خاتون سے مشورہ نہ کریں. تو بہرحال اس نے کہا میں بیوی سے مشورہ کروں گا. اب دوسرا دن بیوی سے کہتا ہے کہ اے کنیز خدا کی طرف سے ہمیں یہ اختیار ملا ہے، اللہ ہمیں آسانی دینا چاہ رہے، بتاؤ ابتدا والی زندگی یا انتہا والی، آدھی زندگی پہلے والی یا بعد والی. اس نے کہا کہ اب ہم جوان ہیں تو لہٰذا ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی پہلی والی زندگی کو آسائش والی لے لیتے ہیں، اور جو بعد والی ہے تو ہم بڑھاپے میں ہوں گے، تو بہرحال وہ صبر اور شکر سے وہ بھی گزار لیں. تو لہٰذا ہم پہلے والی زندگی میں ہم آسائش و آرام، جوانی میں انسان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے.
بیوی کے مشورے کے مطابق اس نے رات کو جب عالم خواب میں فرشتہ آیا اس نے جواب دیا۔ اب اس نے جواب دے دیا، دن گزرتے رہے، اب اس عابد کے پاس مختلف طرف سے مال آنا شروع ہو، دن بدن دولت مند ہو رہا ہے، مالدار ہو، لیکن وہی نیک بیوی وہ کہنے لگی اے بندہ خدا، جب خدا اپنے فضل سے ہمیں اتنا عطا کر رہا ہے تو حق بنتا ہے اب ہم بھی اللہ کی راہ میں عطا کرتے ہیں۔ اللہ، ایسی بیویاں ہونی چاہیے تو پھر مشورہ بھی لینا چاہیے، جو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا آپ کو مشورہ دے، خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے روکے نہیں، تاکہ جب خدا ہمیں دے رہا ہے تو ہم کیوں روکیں۔ تو لہٰذا اب بیوی کے کہنے پر انہوں نے فقراء میں، غریبوں میں، رشتہ داروں میں، لوگوں میں نبھانا شروع کر دیا۔ کرتے کرتے زندگی کا آدھا حصہ گزر گیا۔ اب یہ انتظار کرتے کرتے پریشان ہوئے، ہماری زندگی کا آدھا حصے سے زیادہ گزر گیا اور غربت آ نہیں رہی ہے اور خدا کا وعدہ ہے۔ ایک دن دعا کی اس عابد نے، بار الہ تیرا وعدہ تھا، ابھی میرے افلاس کے دن شروع نہیں ہوئے، کیا وجہ ہے؟ رات کو سویا، عالم خواب میں خدا کی طرف سے جواب ملا، اے بندے خدا، تو نے اپنی آدھی زندگی کو اس طرح سے گزارا ہے کہ تو نے بندگان خدا کے حق کو ضائع نہیں کیا، تو نے اپنے ہاتھ کو سخاوت کا عادی بنایا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تیری پوری زندگی کو اسی طرح آسائش کے ساتھ کر دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد لہٰذا اگر اعمال صالح ہوں تو یقیناً اس کا جزا بھی اللہ دنیا میں ایسی دیتا ہے۔ آخری پوائنٹ، نیکی کے ساتھ زندگی میں گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نیکی کے ساتھ ہماری زندگی میں گناہ ہوئے، ہماری وہ نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ کیسے؟ اس کی ایک مثال، آپ کو ایک پانی کی ضرورت ہے، گرم پانی کی، آپ نے کہا پانی کے لیے آپ نے چولہے پہ دیگچا چڑھایا، پانی کا دیگچا، پانی گرم ضرورت ہے آپ نے کیا کیا؟ پانی گرم ہوا، ابلنے لگا، آپ نے ابلتے ہوئے پانی میں برف ڈال دی یا پانی مزید ڈال دیا؟ جو پانی ابلتا ہوا آپ کو چاہیے تھا، آپ کی برف ڈالنے پہ یا اور پانی ڈالنے پہ وہ پانی گرم ختم ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ پانی جو فائدہ پہنچانا تھا اب وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طرح سے انسان اگر نیکیوں کے ساتھ گناہ کرے تو وہ بھی انسان کو نیکیاں انسان کی رائے گاہ چلی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا انسان نیکیاں بھی کرے اور برائیوں کو بھی چھوڑے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اے کریم مہربان اللہ بحق محمد و اہل بیت